کہانی خزانے کی تلاش حصہ دوم۔ ویلسن نے یوں ہی اپنی جانب وہ بھاری پتھر آتا دیکھا جو اس کے جگری دوستوں کی جانب سے اس کو ختم کرنے کے لیے پھینکا گیا تھا۔ وہ تیزی سے دوسری جانب گر گیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ نہ صرف وہ پتھر کی زد میں آنے سے بچ گیا بلکہ ساتھ ہی اس کے دوست بھی وہاں سے بھاگ گئے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھنے کی زحمت نہ کی کہ ویلسن کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر وہ دیکھ لیتے کہ ویلسن بچ گیا ہے تو وہ یقیناً اوپر سے کئی اور پتھر اس پر مارتے اور اسے ختم کر کے ہی دم دیتے۔ اپنی جان بچ جانے پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 8 حملہ آوروں کے نرخے میں وہ کیسے محفوظ رہا۔ اس نے خود کو گھسیٹ کر جھاڑیوں سے باہر نکالا۔ چوٹیں اذیت دے رہی تھی، چھلا ہوا جسم بے اختیار کراہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ دل نخواستہ واپسی کے لیے چل پڑا۔ اچانک اسے جیری کا خیال آیا، جسے تقریباً پونا گھنٹہ قبل انہوں نے شدید زخمی حالت میں چھوڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اسے اچانک ایک بار پھر اپنے جیری اپنا سا لگنے لگا۔ اس سے قبل تو وہ یہ بھول ہی چکا تھا کہ جیری اور وہ سب گہرے دوست تھے، اتنے گہرے کہ چارلس نے خزانے کا معلوم ہوتے ہی ان سب کو بتایا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اپنے فیملی ممبر یا کسی رشتہ دار کو بھی تو بتا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دوستوں کو ترجیح دی۔ مگر اب خزانے کی وجہ سے حالات بدل گئے۔ اپنے زخموں کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے ویلسن وہاں پہنچا جہاں وہ جیری کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جیری انتہائی بری حالت میں وہاں موجود تھا۔ اس نے بے یقینی سے ویلسن کو دیکھا، پھر ساتھ ہی اس کی نظر اس کے زخموں پر پڑی۔ ویلسن، تم واپس آ گئے؟ کیا ہوا تمہیں؟ یہ زخم کیسے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، بس کسی طرح میری مدد کر کے مجھے اس منحوس جنگل سے باہر نکال دو۔ جیری نے بڑی مشکل سے بات مکمل کی۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ ویلسن قدرے شرمندہ سا اس کے پاس بیٹھا اور اس کے تھیلے میں سے پانی کی بوتل نکال کر پیا۔ سوری جیری، پانی کم رہ گیا ہے، لیکن مجھے بہت پیاس لگی تھی اس لیے تھوڑا سا پیا۔ دراصل ان لوگوں نے میرے تھیلے پر ابھی قبضہ کر لیا، میں تو مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ کراہتے ہوئے جیری نے آنکھوں سے حیرت پھوٹ رہی تھی۔ کیا ہوا کا سوال اس کے چہرے پہ واضح لکھا ہوا تھا۔ چلو میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں، واپس چلتے ہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا یہ بھی میں رستے میں بتاؤں گا، ویلسن نے تھکے اور مایوس سے انداز میں کہتے ہوئے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں ویلسن، تم تو زخمی اور تھکے ہوئے ہو، تم کیسے مجھے اٹھاؤ گے، وہ بھی جنگل سے نکلنے تک؟ ایسا کرو، بس مجھے سہارا دو، میں ایک پاؤں پر کسی نہ کسی طرح چلتا رہوں گا۔ ویسے بھی میں نے پین کلر کھائی ہے، لگتا ہے کچھ نہ کچھ بے چینی تو ختم ہو ہی جائے گی، جیری نے آہستگی سے کہا۔ وہ ٹوٹی ہڈی کی تکلیف کے ساتھ سمجھوتا کر چکا تھا، ظاہر ہے کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ویلسن نے اس کا تھیلا جس میں ضرورت کی کچھ چیزیں اور کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا کندھے پر لٹکایا اور اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ اس طرح لگایا کہ جیری کی زخمی ٹانگ اس کی ٹانگ کے ساتھ جڑ گئی۔ وہ چلنے لگا اور ساتھ جیری بھی ایک ٹانگ کی مدد سے چلنے لگا۔ نہایت سست روی سے چلتے ہوئے جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش میں تھے۔ دولت نہ ملنے کے دکھ، دوستوں سے بے وفا بن جانے، زخموں کی اذیت اور زخمی حالت میں پیدل چلنے نے ان کو شدید نڈال کر دیا۔ ویلسن نے جیری کو اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں سب کچھ بتا دیا۔ جیری یہ بھول کر کچھ دیر پہلے ویلسن اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر سب کے ساتھ چلا گیا تھا، اس سے اظہار افسوس کرنے لگا۔ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس دوستی کی وجہ وہ مشترک درد تھا جو دونوں کے جسموں میں زخموں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جیری نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک ویلسن کی حد تک اس لیے بھی بھلا دیا کیونکہ اسے یہ امید تھی کہ ویلسن اس کو سہارا دے کر جنگل سے باہر لے جائے گا۔ آہستہ آہستہ چلتے، رکتے، ٹھہرتے، کراتے وہ گھسیٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ رکے تو دونوں نے بچا ہوا آدھا پی لیا۔ میں ارد گرد دیکھتا ہوں، شاید کہیں پانی ہو تو بوتل بھر لوں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پانی یہاں سے نہیں ملے گا کیونکہ یہ جنگل تھا اور جنگل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ وہ بس خود کو اور جیری کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے اس نے یہ کہا، مجھے نہیں لگتا یہاں پانی مل سکے گا، کاش کہیں سے پانی اور کچھ کھانے کو مل جائے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بڑی بے چارگی سے جیری نے کہا۔ بات کرتے کرتے اس کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی۔ اس آہ کے پیچھے جسم کی چوٹیں تھیں یا حالات کی خرابی، اسے خود بھی پتہ نہ تھا۔ تو اب تمہاری تلاش پانی اور کھانا ہے؟ ہا ہا ہا، دونوں کو آواز سنائی دی اور ساتھ ہی
مذائقہ خیز انداز میں کہہ سنائی دی۔ وہ بری طرح چونک گئے۔ وہی پرسرار عورت وہاں بھی کھڑی تھی۔ وہ اسے اس طرح ڈر گئے جس طرح پہلی بار اسے دیکھ کر ڈرے تھے۔ مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ ارے یہ سارا جنگل میرا ہے، میں جہاں چاہوں وہاں پھر سکتی ہوں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ تم سناؤ واپس کیوں ہو گئے؟ اور عورت اپنی محسوس کھردری عجیب سی آواز میں بولی۔ جواب میں ویلسن نے آہستہ آہستہ ساری تفصیل پرسرار عورت کو بتا دی۔ عورت زوردار خوفناک کہکا سے ہنسی۔ یاد ہے تم لوگوں نے پوچھا تھا کہ اب جفت داد ہونے کے بعد کوئی اور مسئلہ تو پیش نہیں آئے گا؟ تو میں نے جواب دیا تھا شاید نہیں۔ سن کر تم نے شاید کا مطلب پوچھا تھا؟ عورت نے جیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیری نے بے بسی اور بے چارگی سے سر جھکا لیا۔ اس سے سمجھ آ گئی تھی کہ عورت کو کیا کیا ہونے کا پتہ ہے۔ چلو اب جاؤ اور واپس گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ دولت کی تلاش میں تو ناکام ہو گئے، شاید گھر دوبارہ مل جائے۔ عورت کا لہجہ خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ شاید مت کہو پلیز، ویلسن نے تڑپ کر۔ ہم اپنے گھر، اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ او اچھا، لیکن اس کے لیے تمہارے پاس پانی، کھانا اور اس ہمت کا ہونا ضروری ہے جو زخمی ہونے کی وجہ سے تم دونوں میں نہیں ہے۔ وہ ہمت جو جنگل سے نکلنے میں مدد دے سکتی تھی، عورت نے گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے ٹیچر ڈیوڈ سے تو کہا تھا کہ واپسی پر سفر جلدی طے ہوگا، ویلسن نے گویا احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ نڈال سا جیری ایک پتھر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے دولت ٹکرا کر واپس گیا تھا، اور تم دولت ٹکرا کر نہیں بلکہ دوسروں کی مرضی سے اور دوسروں کی ٹھوکر کھا کر یہاں آئے ہو، اس لیے سفر کی آسانی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ بڑا سرد اور جتلانے والے انداز میں کہہ کر عورت ایک جانب چل پڑی۔ جیری ہم ہمت نہیں ہاریں گے، یقین رکھو ہم یہاں سے زندہ واپس جائیں گے، ویلسن نے بڑے یقین کے ساتھ کہا اور جیری کو اٹھا کر چلنے لگا۔ جب تھک جاؤ گے تو پھر تمہیں نیچے اتار دوں گا اور پھر سارے سے چلنا۔ اس کا لہجہ کافی نرم تھا۔ جیری اس کے دوستانہ رویے کی وجہ سے اپنی تکلیف کو بھولنے لگا تھا۔ اچانک ویلسن تیز تیز چلنے لگا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی 8 افراد پھر سے اپنی منزل ڈھونڈنے چل دیے۔ بس اب چند گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ وہ جنگل سے نکلنے ہی والے تھے کہ ہم دولت کے تھیلے بھر کر آج ہی واپس اس جنگل تک پہنچ جائیں گے۔ میرا مطلب ہے واپسی آج ہی شروع ہو جائے گی نا؟ مارٹن نے چارلس کے قریب ہو کر کہا۔ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا، چارلس نے کہا۔ سب تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ ایک کے بارے میں تو انہیں پتا تھا، یعنی ٹیچر ڈیوڈ کے بارے میں، کہ وہ سکون سے گیا ہے اور اندازہ تھا کہ صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہوگا، لیکن وہ زخمی ساتھیوں کے بارے میں تو خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ بری حالت میں ہے۔ خوراک کی کمی، حالات کی خرابی، زخموں کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں، پھر بھی وہ ان کے بارے میں بالکل بھی فکر مند یا شرمندہ نہیں تھے۔ وہ ان کے ساتھ کیا کر کے آئے تھے؟ بس دولت کی چاہ تھی جو انہیں سب بھولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک زوردار چیخ نما کراج جنگل میں گونجی۔ سب رک گئے۔ کیا ہوا؟ سب سے آگے جاتے چارلس مڑا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ جیرالڈ اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ ایک بڑے سے پتھر کی ٹھوکر سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ اس کی بدقسمتی کہ جہاں وہ گرا وہاں پر بھی بڑا سا نوکیلا پتھر تھا۔ سب بھاگ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پتھر پر خون بکھرا ہوا تھا اور جیرالڈ سخت پڑا تھا۔ ایک دوسرے کو تلاش نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ جیرالڈ کے قریب پہنچے۔ جو کچھ ہوا اس کا انہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ ہینری نے جیرالڈ کا بازو تھاما اور چھوڑتے ہوئے یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پہ صدمہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے ساتھ تاثرات سے سب معلوم ہو جانے کے بعد کیمرون بولا۔ کیا ہوا ہینری؟ یہ مر چکا ہے، ہینری سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیمرون ڈٹ سا گیا۔ مارٹن نے جیرالڈ کا منہ سیدھا کیا۔ سر پر لگنے والی شدید چوٹ موت کی وجہ بنی تھی۔ وہ سب اچانک موت پر افسردہ ہو گئے، لیکن اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کو گھورنے لگے کیونکہ اب وہ ساتھ یعنی طاق داد ہو چکے تھے اور طاق تعداد کا خزانے تک جانا ناممکن تھا۔ جیرالڈ کی موت کا غم ایک طرف کر کے وہ اپنی فکر میں لگ گئے۔ راستے اور خزانے کا علم صرف مجھے ہے، چارلس نے تیزی سے کہہ کر خود کو محفوظ کر لیا۔ اب باقی 6 ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ دیکھو آرام سے، کوئی ایک واپس مڑ جائے اور باقی لوگوں کو اپنی قسمت آزمانے دے۔ صلح جو نظر آنے والے جوتھن نے کہا۔ وہ اپنے علاوہ باقی 5 میں سے کسی ایک کو جانے کا کہہ رہا تھا۔ سب آپس میں لڑنے لگے۔ کوئی بھی دولت سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ جیرالڈ کو بھی مرنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، دیکھے بغیر چل رہا تھا۔
نانسنس، نہ مرتا نہ ہمیں یوں لڑنا پڑتا۔ جیبرڈ کی لاش کے قریب کھڑے ہنری غصے اور بے حسی سے یوں بول رہا تھا جیسے مرنے میں جیبرڈ کا اپنا قصور ہو، اور اس کے دوست کی لاش نہیں بلکہ عام سی چیز پڑی ہو جس پر اب اظہار افسوس کے بجائے وہ کچھ اور ہی بول رہا تھا، اپنے بڑے انجام سے بے خبر۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جوناتھ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ جیلڈٹ کی موت کی وجہ بننے والے پتھر کا نکیلا سرا جنوٹ کو بہت موزول خیال لگا۔ وہ ہنری کے پاس آیا اور اسے زوردار دھکا دیا۔ اس پتھر کے انتہائی نزدیک کھڑے ہونے کی وجہ سے ہنری اس کے نکیلے سرے سے جا ٹکرایا۔ اس کی گردن اس سے ٹکرائی، بہت ظالمانہ اور کاری وار تھا۔ دوسرے لوگ اطمینان سے اس کارروائی کو دیکھنے لگے۔ ہنری کچھ دیر تڑپا اور پھر ساخت ہو گیا۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ جیلڈر کی طرح اسے بھی مرنے کی جلدی تھی۔ اتنی صفاقی سے اپنے رستے کی رکاوٹ دور کرنے کے بعد جوناتھ نے اپنا تھیلا اٹھایا اور یوں چل دیا جیسے اس کے ساتھ پہلا قتل نہیں بلکہ وہ کوئی سیریل کلر ہو۔ یوں پرسکون سے کسی کی جان لے لی۔ وہ چپ چاپ چلنے لگے۔ پتھر کے قریب اپنے دو جگری دوستوں کی لاشیں چھوڑ کر ان کو یہ احساس ایک بار پھر نہیں ہوا کہ ایک باڈی کو انہوں نے خود ڈیڈ کیا ہے۔ لگتا ہے اب تمہاری واپسی کا راستہ آسانی سے طے ہو جائے گا، ایک اجنبی آواز سن کر ویلسن اور جیری دونوں چونک گئے۔ ویلسن وال میں ڈال ہو گیا تھا اور جیری کو نیچے اتار کر اب سہارا دے کر چلنے میں مدد دیتے ہوئے نہایت آہستہ سے چل رہا تھا۔ جیری کی آنکھیں بند تھی، وہ ادم سا ہو گیا تھا۔ آواز سن کر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ ان کے سامنے وہی پرسرار عورت موجود تھی۔ اس نے سر جھکا کے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور ہلکا ہلکا ہل رہی تھی۔ جیری کی آنکھیں دوبارہ بند ہو چکی تھی۔ ویلسن حیران تھا کہ یہ آواز کھردری نہیں تھی، اس کے لیے اجنبی اور نہیں تھی۔ جملہ سن کر وہ رک گیا اور جیری کو نیچے بیٹھنے میں مدد دی اور خود بھی زمین پر گر سا گیا۔ کیا کہا تم نے راستہ اب آسان ہوگا؟ مجھے تو کوئی امید نہیں۔ تم یہ سب کیسے کہہ رہی ہو؟ ویلسن کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے دل بولا، گھر، دوست، فیملی، کھانا، پانی، گاڑی کی صورت، آبادی کی رونقیں، کچھ بھی تو پاس نہ رہا تھا۔ زخموں سے نڈال ویران جنگل میں بھٹکتے ہوئے وہ ساری امیدیں ختم کر چکے تھے۔ اب تمہاری آنکھیں اور چہرے پر دولت کا لالچ اور اپنوں سے بیگان کی نظر نہیں آ رہی۔ تم ایک انسان کی مدد کر رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں اب دوست کے لیے ہمدردی ہے، اس لیے اب تم پریشانیوں سے نکل جاؤ گے۔ عورت ویسے ہی بند آنکھیں، بدلی ہوئی آواز اور ہلتے ہوئے جسم کے ساتھ بول رہی تھی۔ اب اس کی آواز سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس پرسرار عورت کی بات سن کر ویلسن یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جیری بھی حرکت میں آیا۔ لگ رہا تھا کہ وہ سب جو سن رہے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ ویلسن کے منہ سے نکلا، ہاں بالکل سچ ہے۔ عورت نے آنکھیں کھولی تو ویلسن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس پرسرار عورت کی آواز ہی نہیں، آنکھیں بھی بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ ویلسن کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے قریب آئی اور پوٹلی اسے تھما دی۔ یہ لو، یہ دعا اپنے دوست کے اور اپنے زخموں پر لگا لو۔ اور وہ رکی اور اپنے پیچھے پڑے ایک برتن اٹھایا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پانی دیکھ کر ویلسن کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ اسے وہ چیز نظر آئی جو زندگی کی ضمانت تھی۔ اور یہ لو پانی، تمہارے پاس کوئی برتن ہو تو بھر لو۔ ویلسن نے تیزی سے تھیلے میں سے خالی بوتلیں نکالی اور بھر لی۔ ایک بوتل بھرتے ہی اس نے جیری کو تھما دی جو صدیوں کے پیاسے کی طرح پانی پینے لگا۔ تمہاری مہربانی، تم نے بہت مدد کی، ویلسن عورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عاجزانہ اور انتہائی محبت بھرا انداز تھا۔ عورت مسکرائی۔ اندازہ ہرگز خوفناک نہ رہا۔ ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ ویلسن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پوچھو، مختصر کہا گیا۔ پہلے تمہیں دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اب نہیں۔ میرا مطلب ہے تم بالکل نارمل سی عورت لگ رہی ہو، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ جیری کے پاؤں پر عورت کا دیا ہوا مرہم لگا رہا تھا۔ جواباً عورت ہنسی۔ یاد رکھو، یہ انسان پر منحصر ہے وہ کس چیز کو خوفناک یا دلکش بنائے۔ سب انسان کے دل میں لالچ، حرص، برائی، اپنوں سے بیگانگی آ جائے تو ارد گرد کا ماحول اور چیزیں بھی خراب اور خوفناک ہو جاتی ہیں، اور یہ سب ختم کر کے انسان بن جائے تو ارد گرد کا ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ جب تم پہلے ملے تھے تو دل میں لالچ اور آپس میں بیگانگی تھی، اب تم دونوں ایک دوسرے کی جان بچانا اور سہارے دینے کی کوشش میں ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا انداز مختلف نظر آ رہا ہے۔ ویلسن سر ہلاتے ہوئے جیری کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس ویران جنگل میں اسے پتے کی بات مل گئی۔ جیری کے چہرے پر سکون نظر آ رہا تھا، مرہم جادوئی اثر دکھا رہا تھا۔ اب جاؤ، یہ جنگل ایسا ہے جو اس میں داخل ہو جائے
یہ اس کو اپنے راستے میں الجھا کر تھکا کر لطف انداز ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بیزار ہو کر جانا چاہے تو یہ جنگل سے فوری باہر نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ اب تم یہاں سے باخیریت چلے جاؤ۔ عورت نے یوں کا انشقاق کرتے ہوئے کہا اور یوں پلٹ کر چل دی جیسے اب مزید بات کرنا ممکن نہیں۔ وہ نہایت تیز قدموں سے چلتی ہوئی درختوں کے ایک جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ ویلسن اور جیری کے چہروں پر امید پیدا ہو چکی تھی۔ چند منٹوں بعد جیری ہلکا سا لنگڑا کر چلنے کے قابل ہو چکا تھا۔ دونوں کے زخموں اور ٹیسوں پہلے کی طرح تکلیف دہ نہیں رہی تھی۔ پانی پینے نے اور مشکل سے نکلنے کے امکان نے انہیں تازہ دم کر دیا۔ وہ اٹھے اور اپنے راستے پر چل دیے، جو اب مشکل نہیں رہا تھا۔ کیمرون، جیکسن، رابرٹ، جوناتھ، چارلس اور مارٹن بہت احتیاط سے چل رہے تھے، سامنے آنے والے پتھروں اور اونچے رستوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ 6 کے 6 خاموش تھے۔ جب وہ 11 دوست گھر سے چلے تھے تو دولت ملنے، خرچ کرنے، حصہ کرنے، خوشیاں بانٹنے کے بارے میں باتیں کر کے ایک دوسرے کے کان کھا رہے تھے، لیکن اب وہ دوست تو کب خون ہو چکا تھا۔ وہ سب تنہا تھے، بس جفت تاد ہونے کی مجبوری نے انہیں ساتھ چلنے پر آمادہ کیا ہوا تھا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی ایک 5 کو آسانی سے مار دینے پر راضی ہو کر راستے سے ہٹا دیتا۔ ان کے پاس اب آپس میں کرنے کے لیے کوئی بات رہی ہی نہ تھی۔ تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہوگا؟ جیکسن نے اپنی خالی بوتل کو دیکھتے ہوئے رابرٹ سے پوچھا۔ تھوڑا سا ہے، لیکن وہ میں نے سنبھال کر رکھ لیا ہے، نہ جانے اس جنگل میں پانی کب ملے، اس لیے سوری۔ رابرٹ نے نہایت بے رحمی سے معذرت کی۔ تم میں ذرا بھی انسانیت نہیں؟ چند گھونٹ دے دو، اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ وہ طیش میں آ کر بولا۔ تھکن کے مارے ان کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ ہاں، نہیں ہے انسانیت، خاموشی سے چلو، نہایت ڈٹائی سے رابرٹ نے کہا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ پیاس سے تڑپتے جیکسن نے اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ جواباً رابرٹ نے زوردار تماچا رسید کیا۔ باقی چاروں بیچ بچاؤ کرنے کے بجائے دور سے انہیں لڑنے سے منع کر رہے تھے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کسی جسمانی سرگرمی میں حصہ نہیں لے رہے تھے، کیونکہ اس قابل رہے ہی نہ تھے۔ جو بچی کچی ہمت تھی، وہ اسے صرف اور صرف دولت کے ڈھیر تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں بھی بھرپور لڑائی نہیں کر رہے تھے، لڑائی جاری تھی۔ سب کو کیمرون کی درد بھری چیخ سنائی دی۔ انہوں نے کیمرون کی جانب دیکھا۔ ایک سانپ تیزی سے جھاڑیوں میں غائب ہو رہا تھا۔ دھیان اور احتیاط سے چلتے کیمرون لڑائی کے لیے روکا اور نہ دیکھنے کی وجہ سے ارد کا خیال نہ رکھ سکا اور سانپ کا شکار ہو گیا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ وہ سب دہشت زدہ آنکھوں سے اسے مرتا دیکھ رہے تھے۔ تیز زہر والے سانپ سے ڈس جانے کے بعد اس ویران جنگل میں کر بھی کیا سکتے تھے؟ اس وقت جو حالات تھے، اس نے انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا تھا کہ وہ تھوڑی بہت کوشش بھی کر سکتے۔ اس لیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے مرتا دیکھتے رہے۔ کیمرون مر چکا تھا اور اس کی عبرتناک موت پر افسوس کرنے کی بجائے غور کر رہے تھے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے کون سے 4 آگے جائیں گے۔ 5 کھڑے تھے، لیکن ہر ایک کی سوچ الگ تھی۔ ہر شخص باقی 4 کو گھور رہا تھا، ہر ایک باقی 4 سے ڈر رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے تھے، ورنہ کوئی نہ کوئی دوسرے کو دھکا دے کر مارنے یا کم سے کم شدید زخمی کرنے کی کوشش کرتا۔ پیاس، احساس، انسانیت اس جنگل میں آتے ہی سب ختم ہو گئی تھی۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ جنگل کسی طرح دولت حاصل کر لی جائے۔ جیکسن، تم اس موت کے ذمہ دار ہو، یہ کہہ کر چارلس نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ جیکسن اب آگے نہیں بڑھے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا خیال ہے سانپ کو میں نے بلا کر کیمرون کی طرف بھیجا؟ پانی پر لڑائی تم نے شروع کی اور سب کی توجہ اپنی اور رابرٹ پر کروا لی، چارلس نے غصے سے کہا۔ تو جیکسن تھوڑا سا حیران ہوا۔ تو یہ کہ مسٹر جیکسن توجہ ہٹانے کی وجہ سے کیمرون اپنا دھیان رکھ سکا اور اس بیچارے کو سانپ نے ڈس لیا، اس لیے واقعی کیمرون کی موت کے تم ہی ذمہ دار ہو۔ ہاں ہاں، یہی بات درست ہے، اس نے بھی مجھے بری طرح مارا۔ تم اس مجرم ذہنیت کو ساتھ رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ رابرٹ نے یوں کہا جیسے بہت بڑا مظلوم ہو۔ وہ اس وقت یہ بھول گیا کہ سب لوگ ہی ایک جیسے تھے، عورت سمیت سب شریک جرم تھے۔ اپنی بھیانک ذہنیت کو نظر انداز کر کے وہ جیکسن کے خلاف بول رہا تھا۔ تم سب کوئی اور فیصلہ کر لو، میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا، جیکسن غصے سے چلایا۔ یہ اس کے منہ سے نکلنے والا آخری جملہ تھا۔ چارلس نے اس کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلائی، جو کچھ زیادہ فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک نشانے پہ لگی اور وہیں گر گیا جہاں وہ بڑی مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا تھا۔
میرے تھیلے میں پسٹل تھا، نہ جانے میں کیوں بھول گیا۔ رستے میں کوئی درندہ وغیرہ تو ملا نہیں، یا ایسی صورتحال پیش نہیں آئی کہ اسلحے کے استعمال کی ضرورت پیش آئے، لیکن اب یہ ضرورت تھی۔ چارلس بہت شفاف نظر آ رہا تھا۔ اب وہ چار ہو چکے تھے: مارٹن، جوناتھ، رابرٹ اور خزانے کی خوشخبری دینے والا چارلس۔ چاروں چلنے لگے۔ وہ 11 میں سے 4 رہ گئے، لیکن انہیں اس کا ذرا بھی ملال نہیں تھا۔ دولت ملنے کی امید میں وہ سارے رشتے اور دوستیاں بھول چکے تھے۔ ویلسن اور جیری جنگل سے باہر نکل کر سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت باہر آ چکے ہیں۔ وہ جنگل سے یوں ہی باہر آئے، انہیں لگا جیسے کوئی خوفناک طلسم شیطانی گراؤ سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد چلنے کے بعد ان کو لفٹ بھی مل گئی، اور چند گھنٹے بعد وہ ہسپتال میں اپنا چیک اپ کرواتے ہوئے فیملی سے رابطہ کر رہے تھے۔ دونوں ایک بار پھر گہرے دوست بن گئے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں شدید حیران تھے کہ دل میں جو اطمینان اور سکون، خوشی بغیر دولت کے اس وقت ہے، وہ بے تحاشا دولت کے لیے جاتے ہوئے ہرگز نہ تھی۔ میری بات سنو، اچانک مارٹن کی آواز ابھری۔ جوناتھ، رابرٹ اور چارلس رک گئے۔ ان کے رکتے ہی مارٹن گرنے والے انداز میں نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا اور جیکسن کا تھیلا اتار دیا۔ مرنے والے ساتھیوں کا سامان بھی اس کے پاس تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، چند منٹ آرام کر لیتا ہوں۔ جیسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب اور کتنا سفر باقی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف چند منٹ، شام سے پہلے ہمیں واپس پلٹنا ہے، اس لیے زیادہ دیر ریسٹ نہیں کر سکتے۔ چارلس نے بھی بیٹھتے ہوئے بولا۔ کھانا تو اب بہت تھوڑا ہے، میرا خیال بھوک برداشت کر لیتے ہیں۔ دیکھو، جھگڑا کیے بغیر اس اہم ترین سامان کو برابر 4 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ جوناتھ نے ساتھیوں کی آنکھوں میں بھوک اور چھینا جھپٹی کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے خوف محسوس ہوا کہیں اب لڑائی نہ ہو جائے اور کوئی ساتھی دوسرے کے ہاتھوں مر جائے، کیونکہ اب ان کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ یہ وہ کسی کی محبت میں نہیں بلکہ طاق نہ ہونے کی فکر میں سوچ رہے تھے۔ یہی صحیح رہے گا۔ چارلس نے جوناتھ کی امید کی اور سامان کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ یہ 4 حصے کر سکے۔ نہیں، مارٹن چیخا، میں نے جیکسن کا سامان اٹھایا، وہ باقی تھیلوں سے زیادہ ہے، وہ میں نہیں مانوں گا، اس پر صرف میرا حق ہے۔ باقی کا سامان تم دونوں بانٹ لو۔ چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، لڑنے چیخنے کی ضرورت نہیں، جوناتھ نے لڑائی کے ڈر سے کہا۔ ابھی تم بانٹنے کا کہہ رہے تھے، وہ بھی 4 حصوں میں برابر، لیکن اب تم اس مارٹن کو ہمارا حق پر ڈاکہ ڈالنے کا کہہ رہے ہو۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اس ویران جنگل میں خوراک کہاں سے ملے گی؟ اس لیے سب کو برابر حصہ کرنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ رابرٹ بڑے غصے سے بول رہا تھا۔ پھر چاروں لڑنے لگے۔ مارٹن جوناتھ ایک گروپ بن گئے، کیونکہ جوناتھ کو مارٹن نے یہ اشارہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے حصے میں سے کچھ خوراک دے گا، جبکہ چارلس اور رابرٹ برابر کی تقسیم پر اتفاق کر رہے تھے۔ بھوک، تھکاوٹ، خوراک نہ ملنے کی امید، اعصابی کھچاؤ اور لالچ کی پٹی نے انہیں حواس مختل کر دیا تھا۔ بڑے بولے، اچھی برائی کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ ویسے بھی قاتل تو قاتل ہی ہوتا ہے، ایک قتل کرے یا زیادہ کی جان لے، پھر سزا نہ ملنے کی وجہ سے اس میں ہلا شیری آ جاتی ہے۔ اس لیے چارلس نے ایک بار پھر شدید اشتعال میں پسٹل نکال لیا۔ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا، خوراک بھی ساری ہمیں مل جائے گی اور ہم جفت بھی رہے گی۔ چارلس اونچی آواز میں چلایا۔ مارٹن جوناتھ جان بچانے کے لیے بھاگے۔ چارلس نے فائر کیا، جوناتھ کے کندھے پہ گولی لگی۔ وہ بھوک کی حالت میں زخمی ہونے کی وجہ سے یوں گرا جیسے کندھے کی بجائے سینے میں گولی لگی ہو۔ اس کے گرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چارلس بھاگ کر اس کے قریب گیا اور سینے میں فائر کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب وہ مارٹن کو ڈھونڈ رہا تھا، شاید دشمن اور طاقت کی مصیبت کو ختم کر سکے۔ مارٹن ایک درخت کے تنے کے پیچھے کھڑا تھا، اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس میں تیز بھاگنے کی ہمت اور زیادہ دیر چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ جلد ہی چارلس اور رابرٹ کا دھیان اپنے قریبی درختوں کے چوڑے تنے پر جا سکتا تھا۔ پھر وہی ہونا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ مجھے معلوم ہے مارٹن، تم یہیں کہیں، لیکن ذہن میں رکھو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ چارلس ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلایا، اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ وہ طاقت کو جلد ختم کر کے دولت اور زمانے بھر کی خوشیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ چلو دونوں مل کر مارٹن کو ڈھونڈتے ہیں، یہیں کہیں درخت یا جھاڑیوں کے جھنڈ کے پیچھے چھپا ہوگا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے جان چھڑا کر ہم ساری دولت آدھی آدھی بانٹ کر زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ یہ لڑائی تو بڑے کام کی ثابت ہوئی، 4 حصے اب 2 حصوں میں بدل جائیں گے۔ رابرٹ چارلس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑے جوش سے بولا۔ اچانک چارلس نے اس کا ہاتھ چھٹک کر خود کو پرے کر لیا۔ کیا ہوا؟ رابرٹ نے حیرانی سے پوچھا۔
ٹھیک کہہ رہے ہو رابرٹ، یہ لڑائی واقعی کام کی ثابت ہوگی، اب صرف دو لوگ ہی ساری دولت سمیٹیں گے۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب سا ہو گیا اور آنکھوں میں ایک صفا کی بھی نظر آ رہی تھی۔ رابرٹ کو ایک دم اس کے لفظوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ چارلس نے اس پر یہ کہتے فائر کر دیا کہ تعدد ختم کرنا ہے تو تمہیں بھی تو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مارٹن تو نہیں ہاتھ آ رہا، اس لیے چارلس نے اپنے قریب کھڑے رابرٹ کو بغیر وجہ کے مار ڈالا۔ دراصل اس صفاقی کے پیچھے جفت ہو جانا ہی بڑی وجہ تھی۔ آ جاؤ مارٹن، اب تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ تمہاری موجودگی میرے لیے ضروری ہے۔ چارلس نے ادھر دیکھتے ہوئے مجھے آواز میں کہا۔ مارٹن مطمئن ہو کر تنے کے پیچھے سے نکل آیا۔ ہاں چارلس، اب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جان کا خطرہ نہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کی ایسے ضرورت بن چکے ہیں۔ مارٹن بولا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جوناتھ اور رابرٹ کی لاشوں کو نظر انداز کر کے وہ ساری دولت کا آدھا آدھا حصہ ملنے کی امید میں اتنے سنگ دل بن گئے تھے کہ مسکرا رہے تھے۔ کم و بیش یہی حالت چارلس کی تھی۔ دھیان سے چلنا، کہیں کسی پتھر سے نہ ٹکرا جانا یا کسی سانپ کا شکار مت بن جانا۔ چارلس نے مارٹن کو اس طرح سمجھایا جیسے ٹکرا کر مرنے اور سانپ کا شکار بن جانے والوں کا اپنا قصور۔ انہوں نے سنگین غلطی کر کے دولت پانے کی راہ میں مشکلات پیدا کی۔ بالکل بالکل، تم بھی خیال کرنا۔ وہ ایک تھیلے میں کھانے کا وہ سارا سامان ڈال رہے تھے جس کی خاطر رابرٹ اور جوناتھ کی جان گئی تھی۔ اب چونکہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے ذاتی نقصان نہیں کرنا چاہے گا، اس لیے اب خوراک کا سامان بانٹ لینے کے بجائے ایک ہی جگہ رکھ لیتے ہیں، جب ضرورت پڑے گی مل کر کھا لیں گے۔ مارٹن جوناتھ کے تھیلے سے چیزیں نکالتے ہوئے بولا۔ ایسا ساتھ دوستی کی کوئی چیز باقی نہ رہی، ورنہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا کہ اب ہم دوست ہی بچے ہیں، ایک دوسرے کو غرض نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے بجائے وہ ذاتی نقصان پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ چارلس نے سر ہلاتے ہوئے اپنا تھیلا اٹھایا اور دونوں چلنے لگے۔ مارٹن، میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور وہ یہ کہ جب کسی کی نظر ہمارے ساتھیوں کی لاش پر جائے گی تو وہ لازماً تفتیش وغیرہ کروائیں گے، پھر سارا شک تو مجھ پر اور تم پر جائے گا۔ ہم دولت مند ہونے کے باوجود ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ ہم اپنی فیملی کے سامنے اکٹھے نکلے تھے، جب ہم دو ہی واپس جائیں گے۔ ویلسن اور جیری کے بارے میں بھی تو یہی سمجھتے تھے کہ مر کھپ گئے ہوں گے، تو بھی تو کئی سوال ہوں گے۔ اس بارے میں ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، چارلس اچانک بولا۔ جواباً مارٹن یکدم پریشان ہو گیا، لیکن فوری ہی سنبھلتے ہوئے بولا۔ اس ویران سے جنگل میں بلا کون آئے گا؟ تم نے یہاں دور دور تک کوئی انسانی آبادی دیکھی ہے؟ اس لیے یہاں پر کسی خطرے کے ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ مارٹن نے بڑے آرام سے سارا لائے عمل بتا دیا۔ چھپنے اور مشکوک نظر آنے کی بجائے ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ انہیں بتا دیں گے کہ وہ لوگ رستے کی مشکلات کو برداشت نہ کر سکے گے اور جان گنوا دی۔ چارلس نے ایک اور راہ دکھائی۔ ہاں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ہمیں اس پر توجہ کرنا چاہیے جس کام کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مارٹن نے کہا۔ ٹھیک۔ جواباً چارلس کوئی نہیں بولا، وہ ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ مارٹن بولتے بولتے ذرا آگے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گیا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ مارٹن نے پوچھا۔ چارلی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت اہم یا بہت بڑی چیز دیکھ رہا ہے۔ مارٹن چند قدم پیچھے مڑا اور چارلس کے پاس آ گیا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے۔ مارٹن، دیکھو دیکھو، وہ جذبات سے چارلس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا دیکھوں؟ مارٹن نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم پہنچ گئے، ہم دولت والی جگہ پر پہنچ گئے، چارلس بہت خوشی سے بول رہا تھا۔ مارٹن بھی یہ خبر سن کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ کہاں؟ مجھے بھی دکھاؤ، مارٹن جوش و خروش سے بولا۔ وہ دیکھو، وہ جو غارنما جگہ ہے، وہاں ہی ہماری منزل ہے۔ جو نشانیاں مجھے بتائی گئی تھی وہ سب یہاں ہیں۔ یہ دوسری جانب سے کھلی ہوگی، آؤ چلتے ہیں۔ چارلس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی سے ناچنے لگے۔ مارٹن اور تیزی سے دولت کی بڑے غار کی جانب چل دیا۔ وہ غار کی کھلی جگہ کے سامنے پہنچے تو ان کی آنکھیں اور منہ کھل گئے۔ نہ جانے کس نے یہاں پر قیمتی موتی، ہیرے، جوہرات کا ڈھیر لگا کر محفوظ کیا ہوا تھا۔ خزانہ چارلس اور مارٹن کے سامنے تھا اور خود کو یقین دلا رہے تھے واقعی وہ آدھی آدھی دولت کے مالک بننے والے ہیں۔ چند منٹ ایسے ہی گزرے تھے کہ پھر مارٹن نے گویا خود پر قابو پا کر کہا۔ چارلس، آؤ اندر چلے۔ ہاں، چارلس بھی جائے گا۔ ہاں ہاں، چلو اندر چلتے ہیں، اپنے تھیلے بھرتے ہیں، اس نے جوش سے کہا۔ اب وہ دولت کے ڈھیر پر کھڑے ہو گئے۔ غار قیمتی موتیوں کی چمک سے روشن ہو رہا تھا۔ چارلس، میں نے ایک چیز پر غور کیا ہے۔ مارٹن تھیلے میں تیزی سے ہیرے جوہرات ڈال رہا تھا۔ کیا؟ چارلس نے مختصر پوچھا۔ وہ بھی خزانہ سمیٹنے میں مصروف تھا۔
کچھ موتی بہت بڑے ہیں کچھ چھوٹے، اس طرح تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان ہوگا، یعنی جو بڑے سائز کی چیز لے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ تو چارلس نے رک کر اس سے پوچھا۔ اس کے ماتھے پہ شکنیاں پڑ گئی کیونکہ وہ بڑے سائز کے ہیرو سے موتی اٹھا کر ڈال رہا تھا۔ تو یہ کہ مسٹر چارلس زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ اور میرے سامنے اپنا تھیلا بھرو۔ تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ کیا میں تمہاری چلاکی نہیں جان سکتا؟ مارٹن غصے میں تھا۔ مارٹن، یہ مت بولو کہ خزانے کا پتہ صرف میرے پاس تھا اور یہ تمہاری آج میری وجہ سے ملا، اس لیے میں اگر کچھ زیادہ لو بھی لوں گا تو یہ میرا حق ہے، اور یاد رکھو تمہارے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے، ورنہ میں کب کا تمہیں رستے سے ہٹا چکا ہوتا۔ چارلس کا ایک لفظ زہر میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ ہاں میں بھی مجبور ہوں، ورنہ یقیناً میں بھی تمہیں اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ دولت کے شوق میں وہ اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ یہاں پر بھی ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کے موڈ میں تھے۔ چارلس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور خزانہ سمیٹنے لگا۔ مارٹن اسے گھورتا رہا، پھر وہ بھی اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے ایک تھیلا بھر کر دوسرا بھی بھرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا؟ چارلس چلایا۔ یہ دوسرا کیوں بھر رہے ہو؟ میں 2 تھیلے اٹھا کر چل سکتا ہوں، اس لیے میں 2 ہی بھروں گا، مارٹن نے دل جلانے والے انداز میں کہا۔ لیکن طے تو یہی ہوا تھا کہ ایک ہی بھرے۔ چارلس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مارٹن کھڑا ہو گیا۔ اور طے کیا ہوا تھا تو اسے رہنے ہی دو۔ رستے میں جس کو زخمی چیز چھوڑا گیا تھا یا قتل کیا تھا، کیا وہ طے شدہ تھا؟ اچانک ہی پلان میں شامل ہونا کا تھا چارلس کی مٹھیاں غصے کی شدت سے کھلنا بند ہونا لگی، اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ اب تم بڑے سائز کے ہیرے موتی اٹھا رہے ہو، کیا یہ طے ہے، طے شدہ تھا؟ مارٹن بولنے لگا۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ چارلس چیخا۔ نہیں ہرگز نہیں، اور تم مجھے اپنا منحوس پستول نکال کر مار بھی نہیں سکتے کیونکہ پھر دولت نہیں مل سکے گی، اس لیے تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کرنے دو۔ مارٹن اسے چڑھاتے ہوئے مشتعل کر رہا تھا۔ بہت بڑا ڈیر تھا، بے تحاشا دولت تھی، اتنا بڑا خزانہ تھا کہ وہ رقم روز لٹاتے بھی تو نسل عیش کرتی، لیکن وہ اسے سمیٹنے کے بجائے لڑنے میں مصروف تھے۔ یہ نہیں سوچ رہے تھے 19-20 کا فرق رہ بھی گیا تو کوئی نقصان نہیں رہے گا، لیکن لالچ نے عقل، سمجھ اور حواس ختم کر دیے تھے۔ وہ 11 کے بجائے 2 حصے ہو جانے پر بجائے خوش ہونے کے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں قتل تو نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے دانت ضرور توڑ دوں گا۔ چارلس نے مارٹن کو اشتعال دلاتے ہوئے مسکراہٹ کے زیر اثر ہو کر شدید طیش میں کہا اور آگے بڑھ کر مارٹن کے منہ پر زوردار گھونسا جڑ دیا۔ مارٹن شدید ضرب سے بلبلا اٹھا اور ساتھ ہی تلملا بھی۔ جواب میں اس نے چارلس کو زوردار تھپڑ مارا اور ساتھ ہی دھکا بھی دے دیا تاکہ اسے دور ہٹا سکے۔ چارلس کو دھکا لگا اور گر گیا، لیکن گرتے ہی اٹھ کر مارٹن پر گھونسے کی بارش کر دی۔ مارٹن بھی برابر جواب دے رہا تھا اور پھر مارٹن کی چارلس کے پیٹ پر پڑنے والی ٹانگ کی ضرب نے چارلس کو غار کی دیوار کے ساتھ ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا سر دیوار پر زور سے لگا اور خون بہنے لگا۔ مارٹن چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوش میں آ گیا اور پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگاتے ہوئے اسے ہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ چارلس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ مارٹن کو گھبراہٹ ہونے لگی، اس کی متواتر موت کا سوچ کر نہیں بلکہ طاق ہو جانے کے ڈر سے۔ نہیں نہیں چارلس، تم مر نہیں سکتے، تمہیں زندہ رہنا ہوگا، پلیز، وہ گڑ گڑایا۔ چند ہی لمحے میں کم خوراک اور سفر کی تھکن کی مصیبتوں اٹھانے کی وجہ سے کمزور ہونے والے چارلس سر کی چوٹ برداشت نہ کرتے ہوئے مارٹن کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ مارٹن کی آنکھیں پھٹی سی رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ چارلس کے مردہ وجود کو چھوڑتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں من بھاری ہو گئے ہیں۔ یہ کیا؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ اس کا دل بند ہونے والا تھا۔ ساری دولت ہیرے جواہرات مٹی کے بہت بڑے ڈھیر میں بدل گیا۔ اگر طاق ہو گئے تو سارا خزانہ مٹی بن جائے گا۔ پراسرار عورت کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ مٹی کے ڈھیر کو بڑی بے بسی اور ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکلا۔ اچانک اس کی نظر ایک تھیلے پر پڑی۔ یہ چارلس کا سامان والا تھیلا تھا جو مٹی کے نیچے دبا ہوا نظر آیا، تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ مارٹن نے اسے کھینچ کر باہر نکالا، ہاتھوں میں پکڑے چارلس کی لاش کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ چند قدم چل کر وہ رک گیا۔ شام بہت گہری ہو چکی تھی، جنگل خوفناک تھا اور تنہائی میں بھی بڑھتے ہوئے اندھیروں میں بہت زیادہ خوفناک لگنے لگا۔ ویرانی اور سناٹا مارٹن کو دہلا دے رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ چیخ کر روئے اور کسی کو مدد کے لیے بلائے،
جو اسے اس کی عام سی زندگی میں واپس پہنچا دے، جہاں فیملی، لوگ، روشنی، کھانا پینا سب کچھ تھا۔ وہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اندھیرا، تنہائی کی گھبراہٹ، مایوسی اس کے پاؤں روک رہی تھی۔ وہ پیاس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا، چارلس کے بیگ میں۔ اس دوران اسے لگا جیسے کسی انسانی ڈھانچہ اس کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا ہاتھ تھیلے میں تھا اور آنکھیں اپنے ارد گرد ڈھانچے اس کے قریب آ رہے تھے۔ ڈھانچوں کی شکل سے واضح نظر آنے لگی، گھنے پراسرار جنگل کی گہری شام کے ساتھ سائے رات سے مل رہے تھے، اور اس کی ہولناک اندھیرے میں اسے ڈھانچے کی پہچان ہو رہی تھی۔ جیلڈ، ہنری کیمرون جیکسن کا ڈھانچہ۔ وہ خوفناک آوازیں نکالتے اس کی جانب آتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مشکل خود کو پیچھے کی طرف چلنے کا کہا، لیکن مڑتے ہی غار کے دروازے پر چارلس کا ڈھانچہ تھا۔ وہ آنکھیں جھپک رہا تھا۔ ایک بار وہ ڈھانچہ نظر آنے لگتے، دوسری بار غائب ہو جاتے۔ اسے بخار بھی ہو رہا تھا، پسینہ بھی آ رہا تھا، سردی بھی لگ رہی تھی، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کہاں جاؤں، کیا کروں، اس نے سوچا۔ اس کا ہاتھ بیگ میں تھا، چارلس کے بیگ میں۔ اچانک اس کا ہاتھ چارلس کے پستول سے جا ٹکرایا۔ اس نے پستول باہر نکال لیا۔ پسٹل ہاتھ میں آتے ہی اسے خیال آیا، ماحول کی خوفناکی سے نجات کی راہ نظر آئی۔ ڈھانچے اب اس کے قریب تر ہو رہے تھے۔ اس نے پسٹل اپنی کن پٹی پہ رکھا اور ٹگر دبا دیا۔ اسے اس کام میں نجات نظر آئی تھی۔ دولت مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی، سب لالچی ظالم بن کر اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ صدیوں پرانی کہانی لالچ کی سزا نئے کرداروں کے ساتھ دہرائی گئی، وہ کہانی جس کو سمجھنے کی ضرورت بچوں سے زیادہ بڑوں کو ہے۔ جنگل میں رات اتر آئی تھی، تاریخی اور بھی بڑھ گئی تھی، اور کئی ڈھانچے سمانے عبرت بنے چیخ رہے تھے۔ ٹیچر ڈیوڈ، جیری اور ویلسن بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ تینوں کے چہروں پر دوستی کے رنگ نظر آ رہے تھے۔ اچھا ہی ہوا ہم شیطانی جنگل سے واپس آ گئے، جیری نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اب واپس دیکھو کیسے ہمارے ان دوستوں کی فیملیاں دکھی ہیں، جو گئے تو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ وہ مزید بولا، ہاں بڑے دکھ کی بات ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے آج تک کوئی زندہ بچ کر نہیں آیا، اس لیے ہمارے دوستوں کے لواحقین مایوس ہو کر غم میں بیٹھے ہیں۔ ویلسن نے آہ بھری۔ ڈیوڈ کچھ نہیں بولا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ ڈیوڈ، تم کچھ بول نہیں رہے، کیا بات ہے؟ ویلسن نے سہلا۔ ہاں میں بولنے لگا ہوں، ڈیوڈ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا؟ جیری نے پوچھا۔ دولت کے لالچ کو چھوڑ کر میں نے واپس آ کر اپنے سبجیکٹ اور اسٹوڈنٹ پر توجہ پہلے سے کئی زیادہ کر دی۔ میرا رزلٹ بہت اچھا ہے اور میرا پروموشن بھی ہو گیا ہے، ڈیوڈ نے بتایا تو جیری اور ویلسن نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ اس خوشی میں اس سنڈے تم میرے ساتھ لنچ کرو گے میری طرف سے، ڈیوڈ نے وہ خوشخبری سنائی۔ اوکے، تو پھر ہم مچھلی کے شکار پر جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں سنڈے بھرپور طریقے سے گزاریں، ویلسن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں پھر سے گہرے دوست بن چکے تھے۔ تو کیا مچھلی کے شکار پر ہم تین یعنی تعداد میں جائیں گے؟ جیری نے مصنوعی پریشانی سے کہا۔ ہاں بالکل، تعداد میں جائیں گے، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ یہاں پر اب لالچ نہیں ہے، اس لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ یہ دوستی ہے، اور غیر دوستی کوئی شرط نہیں مانتی۔ 3 میں ہوں یا 30 میں، ویلسن نے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جیری اور ڈیوڈ تائید میں سر ہلا رہے تھے۔ پھر سے سچی دوستی، پیار، ایک دوسرے کے احساس اور لالچ کے خاتمے نے انہیں خزانے سے بڑھ کر سکون اور خوشی دی۔